الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم مکرم قابل تکریم بزرگ حضرات، ایوب نوجوان مسلمان بھائیوں اور دوستوں، مالک کائنات اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خالق کائنات نے سکھ صحت سلامتی عافیت دے نال ای مبارک 9 ذوالحج دے دین اپنے مبارک گھر وچ آمن دی توفیق نصیب فرمائی ہے تے اساں سارے اللہ رب العالمین نے ایک مقدس فریضے دی ادائیگی واسطے اپنے مبارک گھر وچ جمع تھیون دی توفیق نصیب فرمائی. دعا فرمیسوں کہ اللہ رب العالمین میں کو کچھ ایج ہی گفتگو کرن دی توفیق نصیب فرمائیں کہ جیری سارے واسطے اس دنیا دے اندر بھی کامیابی تے آخرت وچ نجات دا ذریعہ بن گیا. میں تساں حضرات کے سامنے قرآن مقدس دی ایک آیت مبارکہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ دی تلاوت کیتی ہے اور ذخیرہ احادیث وچوں ایک حدیث مبارک دی تلاوت کیتی ہے. دعا فرمیسوں کہ اللہ رب العالمین حقیقت یا مبنی گفتگو کرن دی توفیق نصیب فرمائیں، تصور سمجھاں
اچھی طرح سنن تے انہاں تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرما۔ اج دی آیت دا موضوع دا تعلق اور دہاڑی دی مناسبت قربانی نال۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت کو زندہ رکھن دا اللہ کریم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو ایک درس اور سبق اور یہ قربانی دی اصل روح جری ہے وہ اے ہے کہ انسان ان ذریعے اللہ رب العالمین دی خوشنودی تے اللہ دی رضا حاصل کرے۔ حقیقت ہے کہ یہ قربانی دے ذریعے انسان اللہ کریم دی عبادت دے جری ہے ان دے ذریعے اللہ کریم کو انسان راضی کرے۔ اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے قل ان صلاتی قل اے میرے پاک پیغمبر قل اے سرتاج الرسل پیغمبر قل اے میرے پاک پیغمبر اشرف الرسل پیغمبر قل اے تمام انبیاء دے سردار پیغمبر اپنے امت کو اے دسا اللہ اپنی امت کو کیا دسا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ان صلاتی ایک لفظ ان مطلب ہے کہ پکی حقی یقینی گال تحقیقی گال اللہ کیا پکی ٹھکی یقینی گال میں اپنی امت کو دسا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا صلاتی اے میرے پاک پیغمبر اپنی امت کو دسا رہے ہو صلاتی میرا نماز پڑھنا فرائض ادا کرنا واجبات ادا کرنا سنن ادا کرنا نوافل ادا کرنا مستحبات ادا کرنا بدنی عبادت ادا کرنا جسمانی عبادت ادا کرنا ونسکی اور میری قربانی اور میری مالی عبادت ومحیایا اور میری زندگی اور ومماتی اور میری موت انہیں چار الفاظیں دے بالکل آخر دے وچ یا صلاتی دے آخر وچ بھی یا نسکی دے آخر وچ بھی یا ومحیایا دے آخر وچ بھی یا ومماتی دے آخر وچ بھی یا یہ سبق پہ دیندی ہے کہ میری زندگی نال جڑیاں چیزاں بھی تعلق رکھ دیں چاہے وہ میری بدنی عبادت ہوئے چاہے وہ میری جسمانی عبادت ہوئے چاہے وہ میری مالی عبادت ہوئے چاہے وہ میری زندگی ہوئے چاہے وہ میری موت ہوئے للہ اللہ دی رضا واسطے للہ اللہ دی رضا واسطے انسان دنیا دے اندر عبادت کریں دے تہی واسطے جو اللہ راضی تھی بدنی عبادت کریں دے تہی واسطے جو اللہ راضی تھی ہوئے مالی عبادت کریں دے تہی اللہ راضی تھی ہوئے انسان دنیا دے اندر عبادات جو کریں دے ای واسطے جو اللہ راضی تھی ہوئے زندگی دے ہر لمحے تے انسان کو مشکلات تکلیفاں مصائب ہجرے ویلے آنے اٹھن جہاڑے انسان دی زندگی دا جڑے ویلے حصہ بنویں انسان انہاں تے اے گال سچینی ہوئے انہاں تے صبر چا کریں دے کہ اگر نی رہ گیا تا رات بھی نہ رہ سی اے رات اے مشکل رات بھی مصائب تے اٹھن دی رات بھی گزر گئے سی انشاءاللہ یہ تو بعد والا سویرا بھی تھی سی اے گال انسان سوچتے صبر چا کریں دے ای واسطے جو اللہ راضی تھی ہوئے انسان دنیا دے اندر جیڑی قسم دی عبادات کریں دے معاملات کریں دے معاشرت کریں دے ای واسطے کے اللہ راضی تھی ہوئے ای واسطے جو میری زندگی بھی اچھی بن ونے تھے موت بھی اچھی بن ونے اصل مقصد دے وچ کیا ہے جو اللہ راضی تھی ہوئے ان سارے گالیں کو بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا للہ زندگی ہے تاں بھی اللہ واسطے موت ہے تاں بھی اللہ واسطے نماز ہے تاں بھی اللہ واسطے قربانی ہے تاں بھی اللہ واسطے کہیں غیر واسطے
نہیں، للہ دا لفظ استعمال فرمائے، کہیں غیر، کہیں پیر، کہیں دربار، کوئی قبر پرست، کہیں بت، کہیں غیر کا تذکرہ اللہ کریم نے تھا کنے نہیں کیتا، بلکہ فرمایا للہ، یہ سارا کچھ ہی واسطے دنیا دے اندر کرنے جو اللہ راضی تھی۔ این تو بعد اللہ کریم نے جرا لفظ ارشاد فرمایا رب العالمین وہم قیمتی ارشاد فرمایا اس سارے چیزاں اپنا سارے معاملات اللہ واسطے کرنے، اللہ دی رضا واسطے کرنے، رب العالمین جرا تمام دے تمام جہان دا پالن والا رب آدھے بھی ہوں کو ہیں جرا انسان دی تخلیق دے اول لحظے کو گھنت زندگی دے آخری ساہ تک درجہ بدرجہ انسان دی پرورش کرے رب ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم دی رضا واسطے دنیا دے اندر زندگی گزارنی ہے، جرا تمام دے تمام جہانے دا پالن ہارے، جرا تمام دے تمام جہانے دے اپنی رحمت نعمت دی بارش رسانے والی ذات ہے۔ جب تمام دی تمام نعمتاں، جب تمام دی تمام رحمتاں اللہ کریم دیا ہیں، اول شکر بھی ہوں ذات دا ہونا چاہیے، رضا بھی اللہ کریم دی ہونی چاہیے، لا شریک اللہ دے اندر کہیں بھی کوئی شریک کرنے کی گنجائش دنیا دے اندر ہر انسان اپنے آپ کو غیرت مند سمجھتے، غیرت مند مسلمان تے مومن ہوندہ بھی غیرت مند ہے۔ کوئی ایسی چیز انسان دے سامنے تھی ونجے کہ جری انسان دے غیرت منافی ہو دے خلاف ہو دے انسان اتھا کنے بھڑا کچھ دے، ایک چیز آفا ایک احسان اتھا کنے جتانا شروع تھی بندے کہ جیرا زندگی دے اول مرحلے تو ہنت زندگی دے آخری سال تک جیرا اللہ انسان دے نعمتاں پیا کریں دے وہ اللہ کو انسان کنڈ کرتے بے دے در کے وقت کیوں ہے؟ عبادت بھی تو ہوں ذاتی ہونا چاہیے، رضامندی بھی تو ہوں ذاتی ہونی چاہیے۔ جڑی چیز کا شکوہ اللہ کریم نے دوسرے مقام تے کیتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان لسان سے ما غرک تے کو ایسی کیڑی چیز نے تے کوئی چیز تے مجبور تے کیتے بربک الکریم، تو اپنے خون پالن ہار کو کنڈ کرون جرا بہت کریم ذات بربک ایتھاں رب دا ذکر ہے، رب دا لفظ ہے، اور رب ہوتا ہے کیوں کنڈ چکیتے ہیں جیرا زندگی دے آخری شخص اول لمحے کو گھنتے زندگی دے آخری لحظے تک تیری پرورش کیتے تے اون رب کو کیوں کنڈ چکیتے، اون خدا کو بنا چھوڑے لا شریک ان دے اندر کہیں چیز کو شریک کرن دی بالکل گنجائش نہیں۔ اے جڑا قربانی آئی ہے اندہ بھی اصل مضمون کیا ہے جو اساں اللہ کریم کو راضی کروں تے اللہ کوئی ایسی سارے کل عمل نہ تھی بنے جڑی وجہ تو اللہ کریم سارے ناراض تھی۔ اللہ کریم قرآن مقدس دے اندر فرماتے لن ینال اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر اپنی امت کو ڈسانے اور ان صلاتی اے میری امت دے لوگوں میں دنیا دے اندر عبادتاں کریں بدنی عبادتاں ہوئیں جسمانی عبادتاں ہوئیں ونسکی دنیا دے اندر مالی عبادت ہوئے قربانی تھی عبادت ہوئے وما دیا ہاں میں دنیا دے اندر ہم جو زندگی بدا گزرنا تو باہر شام سویر ہے نی ہے رات ہے میرا اٹھنا ہے
مصیبت گزرے نا اے دنیا دے اندر زندگی گزرے کیوں ہے میری زندگی دا ہر ہر لمحہ تے ہر ہر لحظہ ہر ہر پل اللہ کریم کی رضا واسطے اتھا کنے کہیں نبی دا تذکرہ نہیں کہیں ولی دا تذکرہ نہیں کہیں علی دا تذکرہ نہیں کہیں کتب دا تذکرہ نہیں کہیں افضال دا تذکرہ نہیں کہیں غیر دا تذکرہ نہیں کہیں وڈے تو وڈے پیر دا تذکرہ نہیں کہیں گتی نشین دا تذکرہ نہیں کہیں عالم دا تذکرہ نہیں کہیں مفتی دا تذکرہ نہیں کہیں شیخ الحدیث دا تذکرہ نہیں کہیں شیخ القرآن دا تذکرہ نہیں کہیں شیخ التفسیر دا تذکرہ نہیں بلکہ جملہ ارشاد فرمایا للہ دنیا دے اندر پاویں جو عبادات علی زندگی ہے پاویں جو جیڑا جیڑا لحظہ تے لمحہ میری زندگی دا ہے تا اللہ کریم دے رضا واسطے رب العالمین اللہ واسطے جائے میرے ابتدا انت انتہا میری پرورش بھی کی تھی لمحہ بلمحہ درجہ بدرجہ میری پرورش بھی کی تھی ایسی تمہیں کو سدھے رستے ملا چھوڑیس ای واسطے میں دنیا دے اندر جی اور جائیں بھی عبادت کرنا ہوں اللہ ہی کو اللہ کریم دی کہنا لا شریک اللہ اللہ کریم دی ذات دے اندر کہیں کوئی شریک نہیں کرنا یہ بات مجھے مقام تے ارشاد فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ زندگی گزرے بھی ہوئے اے جڑا سویرے کو سے جو طلوع تھیندے تے شام کو غروب تھیندے نہ ہی کو سجدہ کرنے ولا للقمر تے نہ ہی چاند کو سجدہ کرنے نہ دنیا دے اندر سورج کو سجدہ کرن دی اجازت نہ ہی چاند کو سجدہ کرن دی اجازت مفسرین فرماندن کہ ان چیزیں در تذکرہ کرتے اللہ کریم نے سارے غیر اللہ دی نفی کر چھوڑیے اللہ ارشاد فرمائے واسجدوا للہ کو اللہ کریم کو سجدہ کرنے دنیا دے اندر زندگی گزرے نہیں ہوئی اے من بیا کرے دے جو میں اپنی پیشانی کہیں دے سامنے چٹکاؤں دنیا دے اندر اے خواہش پہ تھی دیئے جو میں عبادت کروں دنیا دے اندر اے خواہش پہ تھی دیئے کہ میں عبادت دے ذریعے اپنی ضرورتیں مراداں پوریاں کرواؤں اللہ کریم نے بولا ہے کہ آسان سی رستہ دکھائیت فرمایا اسجدوا للہ اللہ کریم کو سجدہ کرنا ہے الذی خلقہن جے اللہ کریم نے سارے چیزیں کو پیدا کیتا ہے سارے چیزیں کو پیدا کی دوسرے مقام تے اللہ کریم نے یہ بات جیری اتھا کرنے للہ اللہ دی رضا واسطے اے معاملات کرنا دوسرے مقام تے ارشاد فرمائے فصلی لربک نماز پڑھنی ہے تعمیر لربک اپنے رب دی رضا واسطے پڑھنی وہ بھی بدنی تے جسمانی عبادات کرنی ہے تعمیر اللہ دی رضا واسطے تے وانحر قربانی کرنی ہے تعمیر اتنا کرنے کی ہوئے جے لفظاً استاجی تشریف فرما ہے سمجھتنی چیز کو کریں مر فصلی لربک نماز پڑھنی ہے اپنے رب دی رضا واسطے وانحر لربک قربانی کرنی ہے تعمیر اپنے رب دی رضا واسطے کرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ زندگی گزاری ہے کتنی سال
10 سال نالا بلند رسول ثواب جی سرل رل میں چل سو انشاءاللہ سمجھ آوے 10 سال زندگی گزاری ہے مدینہ منورہ ہر سال اللہ نے پاک پیغمبر نے قربانی کی ہر سال ایک حصہ اپنی طرف ہوتا ہے تے ایک حصہ اللہ نے پاک پیغمبر پوری امت کی طرف حصہ رکھے انہاں لوگوں نے نیت کرتے کہ جڑے لوگ انہیں دی استطاعت کہیں نہیں جڑے غریب ہیں محتاج نے حصہ نہیں رکھ سکتے انہاں دی طرف اپنے امت دے مسکینے دے غریب ہیں طرفوں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حصہ رکھے پورا سال مدینہ منورہ چ زندگی گزاری ہے راوی فرمائیں کہ ایک سال بھی ہو جیاں کہنی گزاری اللہ دے پاک پیغمبر حصہ نہ رکھا اور ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم قربانیاں نے جہاڑے قربانی دے جانور دا خون بہانا تو زیادہ محبوب عمل اللہ نے ہاں کہہ دیا ہے من احراق الدم احب الى اللہ سب تو زیادہ محبوب عمل کیا ہے اللہ کریم دے ہاں وہ اے ہے من احراق الدم کے انسان قربانی دے جانور اے نیت رکھنے ہوئے جو میں قربانی کرنا بھی ہے کہ کس واسطے اللہ دی رضا واسطے نیت خالص ہونی چاہیے قربانی دا جرا جانور ہے انہیں شرائط بھی لسا دی جو بھئی عیب دار نہ ہو کانا نہ ہوئے لنگڑا نہ ہوئے بیمار نہ ہوئے کمزور نہ ہوئے کہیں قسم دا اندر عیب نہ ہے بل اللہ نے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ كتب الاحسان علی کل شیء اللہ کریم نے ہر چیز کے اندر حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے ان اللہ تعالی اللہ کریم نے ہر چیز کے اندر کاتب الاحسان علی کاتب میں تمانا دے لکھ دیواں لیکن یہ کاتب نال جڑے میرے لفظ اعلی شامل تھی ونے تو مطلب ہے ہوندے کہ اللہ کریم نے یہ حکم فرض کر چھوڑے مطلب ہے کہ اللہ کریم نے ہر معاملے کے اندر اس نے سلوک فرض کر چھوڑے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ اگر کوئی جئی غلطی کہیں انسان کو تھی گئی ہے جو بھئی انسان کہیں کو قتل کر دیتے سی ہاں تو سا بدلہ گننا چاہنے وے تا بدلہ برابر اینا جو بھئی ہوتا ایک دفعہ مار لیتے دوسرے کو ایک دفعہ مار مطمئل بدلہ کی ہاں نا ہی کو بلا مار گھسیٹ تے کمرے سو ارشاد فرمایا نہیں اذا قتلتم فاحسنوا القتل یہ معاملے دے اندر قصاص سے اندر بدلے دے اندر بھی حسن سلوک کرنا ہے اپنا ارشاد فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ اگر تساں قربانی کریں دے پہلے اذا جدا تساں ذبحتم قربانی دا جانور ذبح کرو فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ قربانی دے معاملے دے اندر بھی اچھا حسن سلوک کرو اللہ کینے اچھا حسن سلوک کرو قربانی والے جانور دے نال ارشاد فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ یہ قربانی دے جانور کو ذبح کرنا کا جرا اعلی استعمال کیتا ویندا پے چھریے چاقوے جو چیز بھی ہے کاپائے ٹوکے جیو جیاں اعلی بھی استعمال کیتا ویندا پے ہاں وَلْيُحِدَّ کو انتہائی قسم دا تیز کر کیتا بننا چاہیے تاکہ وَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَ تاکہ وَلْيُرِحْ راحت کلے آرام کلے سکون کلے انہا مطلب ہے کہ جرا
چھریا چاقو کعبے کوکے جیو جی آلے نالوی یہ قربانی دے جانور کو ذبح پہ کرنے ہیں ولی عبدہ انتہائی قسم دا تیز کر گھننا چاہیے تاکہ اجرا قربانی آلا جانور ذبح پیا تھیندا ہے ایک راحت پہنچائی ونجے ہاں این طریقے نال انسان ذبح کرے جو بالکل ڈھیلی چھری نہ ہوئے جو ذبح کرنے کوئی تکلیف پہنچے یہ نہ ہوئے قربانی علیہ جانور نال بھی حسن سلوک علیہ معاملہ کرنے چھوڑی سے آلہ تیز کر گھرنے چاہیے انتہائی قسم جتنا تھی سکے راحت پہنچانی چاہیے ہاں اللہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر اللہ کریم نے اے جا انسان کو قربانی دا حکم دیتا ہے یہ واسطے دیتا ہے جو انسان کو دنیا کے اندر بھی فائدہ ملے آخرت کے اندر بھی فائدہ ملے اگر اساں تاریخ چاہتے دیکھوں عرب کا معاشرہ سامنے چاہوں یہ تو پہلے معاملہ اساں حضرت آدم علیہ السلام دی زندگی اتے انہاں دا دور تاریخ دا مطالعہ کروں تا اے سامنے آندے جو بھئی اور قربانی دا اے طریقہ ہوندا ہی جو بھی قربانی دا جانور ذبح کرتے پہاڑ تے رکھ چھوڑیندے ہیں آسمان تو بھاواں دیے جڑے جانور کو ساڑ میں دیے تا مطلب ہے کہ یہ قربانی قبول ہے جیری نہ سڑ دیے تا مطلب ہے قربانی قبول کہنی ہاں انسان پریشان تھی ویا اللہ کریم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خاص رحم و کرم علی معاملہ فرما چھوڑے یہ پریشانی تے رسوائی کوئی بچا چھوڑے اللہ کریم نے ہاں اللہ پاک پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا دور دیکھوں اون دور دے اندر عرب دے مشرکین جڑے ہیں وہ اے کرنے آن جو بھئی ایک عجیب ایک رویہ اختیار کرنے ان قربانی کرنہا نظر مندنہا نظر و نیاز کرنہا تا غیر اللہ دینا تے اتھا اللہ کریم نے ہی چیز نفی کرنی و ارشاد فرمایا غیر اللہ واسطے نہیں بلکہ للہی اللہ کریم واسطے والی معاشرہ نظرہ مزید خوزنال مطالعہ کروں تا اے مل دے جو بھی قربانی جرے کرنے ان اے طریقہ کاروں دائی جو قربانی دے جانور دا خون دیوارے نال اللہ دیتا گیا دیوارے نال اللہ چھوڑے ہیں جو مطلب اسا قربانی کر دیتی ہے تے جیڑا بندہ خود قربانی کریں دا ہے خود اپنے اتے قربانی دا گوشت کھانا حرام سمجھتے ہیں اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اللہ کریم نے سارے کو پیغام لے دیتا ہے کیا اللہ کریم فرما دیں فَقُلُوا مِنْهَا قربانی والے جانور دا جڑا حصہ رکھے یہ حصے دے وچ فَقُلُوا مِنْهَا خود بھی دے وچ کھا سکتے ہو وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اندے نال جے اپنے رشتہ دار نے جے اپنے شریک نے جڑے نال ہمسائے ہیں جڑے ضرورت مند ہیں جندا حصہ کہنی انہیں دی اتنی استطاعت طاقت کہنی جو حصہ رکھ سکن ہو جے حصہ نہیں رکھیا انہاں تک بھی اطعیمو پہنچا دے تاکہ او بھی گوشت کھا گن یہ طریقہ دسا دیتے جو اپنے حصے دے طرح حصے کر گن پہلا حصہ اپنے واسطے دوجا حصہ اپنے نال ہمسائے غریب جرے انہاں واسطے تیسری جرے باہر تے کوئی منگانا لے فقیر تے ہم ضرورت مند لوگ آوین مسکین آوین انہاں کو بھی اطعیمو انہاں کو بھی کھواؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیتا یا رسول اللہ ما هذه الأضاحي اے قربانی کیا ہے یہ ذرا فلسفہ تصور جو قربانی کیا ہے اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم اے ابا ابراہیم علیہ السلام
سنت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، سب کو پتہ لگ کے جو اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، ٹھیک ہے، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ان دے اندر ساکو کیا فائدہ مل سی، اساں جو قربانی کروں ساکو انہیں جو کیا فائدہ حاصل تھی سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، اے قربانی دا جڑا جانور ہے یہ ہر بال دے بدلے اللہ کریم نیکی عطا فرما چھڑے۔ تیرے ویلے صحابہ کرام نے سنے یا رسول اللہ قربانی دے جانور دے ہر بال دے بدلے نیکی پئی مل دیے، تب دے جرم بھیڑائیں تے دمبے تے بکریاں انہاں دے جانور کا انہاں دے بال تے زیادہ ہونے، اے اونی سسٹم ہوندے، اے دا بال زیادہ ہونے، انہاں دے بارے کیا خیال ہے؟ اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انہاں دا معاملہ بھی نے بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہاں یہ جڑی بھیل ہے یہ جڑا دمبا ہے ہاں انہیں دی اونی کھال ہوندی ہے، وال بھی زیادہ ہونے، ہاں جو وال زیادہ ہیں اصل چیز ہے جڑا قربانی دا جانور جڑا متعین تھی گئے انہیں ہر وال دے بدلے اللہ کریم نیکی عطا کیا، اللہ کریم نیکی عطا کیا۔ ان تو بعد ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم، میرے صحابہ میری امت دے لوگوں سمنوا ضحایاکم، ذرا تکڑا کرتے اچھا کرتے اپنے قربانی دے جانور کھواؤ پلاؤ، کیوں یا رسول اللہ یہ حکم ساتھو کیوں پہ دیتے ہو؟ ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ، کل پور صراط یہ قربانی کا جانور جانو سی اللہ کریمی نے وہ اصلی حالت زندہ فرماتے پور صراط دی سواری بنا، اخروی فائدہ ہے دنیاوی فائدہ ہے جو بھئی انسان کو خوش نصیب انسان دی نیت یہ ہونی ہے جو اللہ راضی تھی پوئی، رکھیا بھی ہی واسطے جو اللہ راضی تھی پوئی، حصہ رکھیا بھی ہے جو اللہ راضی تھی پوئی، دنیاوی فائدہ اے بھی مل گئی کہ انسان خود بھی کھاندہ پہ، ہم سہ کوئی دیندہ پہ، مہمان آگے دموں کوئی کھویندہ پہ، ہاں اے ضرورت بھی دنیا دی پوری چیندی پئی ہے۔ فرمایا فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ، کل قیامت آئے جہاڑے پول صراط یہ سواری ہماری یہ واسطے ذرا تکڑا کرتے کھواؤ پہ اچھا یا رسول اگاں فرمایا اگاں والا یہ معاملہ اسی جیرے ویلے نامہ اعمال تل سے نامہ اعمال دے پلڑے ویچے این دے ہر تمام دے تمام آزا نامہ اعمال دے پلڑے ویچے تولے ویچے قربانی دے جانور فرمایا نامہ اعمال تولے ویچے تے ہی دے ذریعے اللہ کریم انسان کو کامیاب فرماتے جنت نصیب فرما چکا۔ اللہ کریم سب کو سارے نیک نیتی مخلص تھی تے قربانی کرن دی توفیق نصیب فرمائے تے قربانی دی اصل روح جیری اللہ کی رضا ان کو سامنے رکھینے ہوئے اللہ کریم قربانی کرن دی توفیق نصیب فرمائے تے مین بنیادی چیز جیری آیت جسا کو حاصل تھے یہ تو ہے للہ یہ سارے معاملات اللہ دی رضا واسطے تے قربانی دا حصہ بھی وہ انسان نال جائز ہوندے جڑا انسان موحد ہوئے تے وہ عقیدہ ٹھیک عقیدہ ٹھیک کہیں مشرک انسان ٹھیک ہے صحیح معاشرے اتنا کرنے بیٹھے ہیں ایسا بھی مطلب بسا اوقات وقت آندے انسان کہیں جاتے ہوں دے پردیس چوندے کہیں بے ملک کے چوندے کہیں کہیں جاتے ہوں دے ایسے معاملات بھی آگے نہیں کہ انسان مطلب اپنا حصہ رکھنا چاہتا ہوں دے لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا للہ اللہ فرمایا لا شریک اللہ یہ چیز کا خاص خیال رکھنا کہ مشرک نہ اپنا حصہ نہیں رکھنا مشرک نال اپنا حصہ نہیں رکھنا ایک چیز نہیں تھا کہ اللہ کریم نے یہ دسنی تے دوسری گل اللہ کریم نہیں تھا کہ یہ دسئی ہے کہ انسان جو بھی معاملہ کرے تا اللہ دی رضا واسطے کرے اللہ کریم سب کو سارے کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔